نے چھوڑ دیا ہے وہ آپ نے اپنا لیا، آپ نے وہ وقت کے امام کی معرفت اور وقت کے امام کی طرف جو مولا کے لیے کرنے کی تیاریاں ہیں وہ آپ خوب کر رہے ہیں۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کے بازو بنیں اور یہ پیغام آپ کا جو سب تک پہنچے ان لوگوں تک بھی جو اس سے صرف ذاکروں کے جشن مجالے سنتے آ رہے ہیں۔ وہ آپ کا ہی جملہ ہے کہ کربلا پہ تو رو رہے ہیں، مقصد کربلا نہیں جانتے، ہمارے سے خون حسین ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو اس ضمن میں آپ سے ملاقات ضروری تھی، اور دو ہمارے پاس بہت بڑے اجتماع ہوتے ہیں خوشیوں کے ہوتے ہیں، ان پہ آپ کو دعوت بھی دینے آئے ہوں گے۔ 13 رجب کا ہوتا ہے جی مولا کا لنگر دسترخوان بھی ہوتا ہے، اور اس سے پہلے ایک ذاکرے کا جو ضرورت ہے وہ آپ کی ہے، اس میں 13 رجب کو رات 8 بجے کا، اور ایک امام زمانہ اللہم صلی بادشاہ شہنشاہ کے 14-15 شعبان کے درمیان میں بھانا میں ہوتا ہے بڑا جشن۔ وہ بادشاہ کا ذکر سن کے خوش ہونا مسکرانا بھی عبادت ہے، اور مولا کے جو جس بادشاہ کی آمد ہے ان کے فضائل و ان کی طرف دھیان دلوانا یہ بھی بہت بڑی ڈیوٹی ہے جو ممبر پہ کمی میں محسوس کرتا ہوں۔ ادھر بیٹھتا ہوں ساری رات دعا کروا کے گیا تھا میں مولا بادشاہ کے جشن میں، ساری رات بیٹھا، سارے بڑے بڑے نام تو مالکوں کے نام ہیں، ان کی وجہ سے بڑے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے بن جاتے ہیں۔ تو آپ سلسلہ چلا رہے ہیں، میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں، سندھ تک آپ گئے ہیں تو لوگوں نے بڑے طریقے سے نیاز دینا چاہیے، نہیں کہ آپ نے کہا کہ وقت کا امام مجھے دے، بس اس سے اوپر کیا کہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ بس وہ اور کوئی نہیں کر رہا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھائی کو اور بڑے اجتماع میں جہاں پہ زیادہ ضرورت ہے سننے والے آتے ہیں، وہ نعرے قصیدے بھی مارے، نعرے بھی سنے، خوش بھی ہوں، مسکرائے بھی، لیکن کچھ حاصل بھی کر کے جائیں۔ صحیح، اس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ باقی ریت امام زمانہ ہے سب۔ بڑے عرصے بعد کسی شخصیت سے ایسے جملے سننے کو ملے، بڑے عرصے بعد۔ اللہ کرے اس درد کو ہم سب اپنا درد سمجھ کے امام کے ہمدرد بن جائیں۔ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، جی نہ میں ممبر پہ لیتا ہوں، نہ میں نے آج تک صحیح کسی کو غلط کہا ہے، کیونکہ بزرگوں کی طرف سے ایک بات حکمن ہمیں کہی گئی ہے، خبردار اندھیروں کو برا نہ کہنا، اپنے حصے کا چراغ چلا۔ سادات کے شعر میں سے پہلا شعر یہی سبق میں سے پہلا سبق ہے، اپنے حصے کا چراغ جلانا تاکہ لوگ اندھیروں کو چھوڑ کے خود بخود روشنی کی طرف آ جائیں۔ صحیح ہو ہمارے ہاں یہی رائے، جہاں بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم اندھیروں کو برا کہہ رہے چراغ میں جلا رہے۔ نہیں سکا چراغ۔ آپ نے بڑی شفقت فرمائی، پہلے بھی آپ نے شفقت فرمائی، آنا چاہ رہے تھے لیکن صورتحال نہ بن سکی، یقیناً آپ کی اچھی بات کی امر امام شاید نہیں جی اب امر امام آیا، آپ مقام اپنے امام کا دیکھ کے جا رہے ہیں۔ یہ جب بھی جتنے بھی لاہور میں آنا چاہیں 1-2 دن پہلے بتا دیجیے گا، انشاءاللہ دسترخوان امام زمان علیہ السلام سے ریڈی ہوگا۔ اللہ کے رزق بخت میں اضافہ۔ یکم ذی الحج سے لے کے مسلسل آنورڈ پورے ذی الحج پہ پورے پاکستان سے حرم پہ آنے والے قافلوں کا سب سے پہلے پڑاؤ ٹھکانہ ادھر ہوتا ہے۔ اچھا، وہ سرداری ہوتی ہے دسترخوان بادشاہ کا، اور ساتھ ذکر کا سلسلہ، اور ذکر میں سوال و جواب امام وقت سے یہ سلسلہ مسلسل، یعنی دن رات جب لاہور والے ذی الحج میں خصوصاً اور بالعموم پورا سال، جس کسی نے قافلے نے، کسی نے حرم پاک سلام کرنا آنا ہو، یا کوئی پردیسی جس کو لاہور میں رہائش کا مسئلہ ہو، ہمیں بتا دیتے ہیں، انشاءاللہ چلتا ہے۔ یہ بھی آقا کا احسان ہے جو اپنے پنچھی بیچتے رہتے ہیں،
ان کی کریم. سید ایک انوکھا سا کام آپ نے اپنی گفتگو میں میرے اب کہنے کو میں کیا کہوں، آپ نے پہلے ہی کہہ دیا. جو سادات کا شیوا اور وتیرہ ہے اس کو لے کے آپ چل رہے ہیں. حد سے زیادہ سادات کی ذمہ داریاں ہیں. سید کو اگر ہم اس راج الوقت میں ڈیفائن کرنا چاہیں تو ایک جملے میں کہیں گے کہ سید کسی گاؤں میں کسی شہر میں مانند بوسٹر ہے جو لوگوں کی ڈیڈ سی میں آن کرنا جانتا ہے. لوگوں کے پاس لاکھوں کے موبائل ہوں، اگر وہاں پہ بوسٹر نہ ہو تو سگنل ٹرانسفر نہیں ہو سکتے. بوسٹر ضروری ہے تاکہ ادھر سے کیچ کر کے آگے ٹرانسفر کریں. ہاں یہ بھی ضروری ہے کہ بوسٹر تو ہو لیکن اس میں کیچنگ پاور ہی نہ ہو. وہ آگے کیا دے گا کسی کو. بہرحال میں اب آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، دو بلکہ. پہلے تو آپ نے کہا ہے میرا پروگرام 13 ذی الحجہ اور 14 شعبان، بالکل 13 رجب، سوری 13 رجب اور 14 شعبان. 14 شعبان تو ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ پورے پاکستان سے یہاں میرے پاس مہمان ہوتے ہیں. 13 14 15 بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے. یہ بھی مولا کی بڑی کریمی ہے. پنجاب سیون جاتا ہے اور سیون والے یہاں آتے ہیں. بادشاہ کے جشن کو آ کے رونق میں اضافہ کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ. اور سندھی میں کلام، اور پھر پوری یہاں کی ذمہ داری سندھ والوں نے سنبھالی ہوتی ہے. خدمت سے لے کر باتھ روم دھونے تک ساری سندھ والے یہ کرتے ہیں ڈیوٹی ماشاءاللہ. جہاں تک رجب کا معاملہ ہے شاہ صاحب، یقیناً آپ اتنے صاحب معرفت ہیں، آپ نے دعائے عہد تو پڑھی ہوگی. ترجمے سے بھی یقیناً پڑھی ہوگی. نہیں تو میرے کہنے پہ ایک دفعہ دوبارہ آپ نے ترجمے پہ تھوڑا سا ایک دفعہ غور فرمانا ہے میرے کہنے. اس میں ایک جملہ ہے بادشاہ معظم چھٹے لال ولایت کی زبان اطہر سے نکلا ہوا، انہم یرون بعیدا ونراہ قریبا. ہم دوست ہیں اور ان کے ظہور کو قریب سمجھتے ہیں، دشمن ہے جو دور سمجھتے ہیں. دعا عہد آپ کی ساری دعاؤں کی میں تو کہوں گا ام الدعا ہے، دعاؤں کی ماں ہے. کیونکہ باقی جتنی بھی دعائیں ہیں خیر کے لیے ہیں، برکت کے لیے ہیں، وسعت رزق کے لیے ہیں، سب کچھ ہے، اچھی بات ہے. لیکن یہ واحد دعا ہے جس کے بارے میں گارنٹی لینے والا وہ ہے جس کا کون پہ پورا تصرف ہے. انہوں نے فرما دیا جو یہ نماز صبح کے بعد یا دن میں دعا عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوئے میرا بیٹا قبر پہ آ کے اٹھا کے اس کا نشان کرے. اتنی بڑی گارنٹی اس حجت نے مخلوق کے لیے کریمی کرتے ہوئے شفقت فرمائی. اس کا جملہ انہم یرون بعیدا ونراہ قریبا. سید سردار اگر تو اس جملے کو دیکھا جائے اور اس دعائے عہد کی اہمیت کے ساتھ اس کو مزید دیکھا جائے تو ہمارا 13 رجب کا انتظار کرنا دوستی کے زمرے میں نہیں آتا. ہو سکتا ہے اس سے پہلے سیدہ کا چاند طلوع ہو جائے. میں آپ سے وعدہ کر بیٹھا ہوں سید میں آؤں گا اور بادشاہ معظم پہلے آ جائے. میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میرے وعدے امام پورے کرے. ہاں وہ وعدے پورے کرے گا. اس کے خطبے کے جملے ہیں جس سے آدم نے وعدہ کیا ہو میں پورا کرتا. ساری حجتوں کے وعدے پورے لا رہے ہم جیسوں کے تو نہیں کریں. ہاں وقت قریب آتا ہے پھر دیکھتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی گزارشات ہوں گی. ایک پروگرام کے لیے آنا ممکن نہیں ہوگا. آپ پراپر ہمیں روٹ بنا ایسا روٹ بنا کے دیں. ہم صبح نماز پڑھ کے نکلے 10 بجے پہلا خطاب، 12 بجے دوسرا خطاب، 2 بجے تیسرا خطاب، 4 بجے چوتھا خطاب، 6 بجے پانچواں خطاب، رات مرکز میں 8 بجے ہمارا چھٹا خطاب. میں سید ایک سر پھرا سا بننا ہوں. ورنہ سید زیادہ انسان لالچی ہے، آتا ہوا برا نہیں لگتا کسی کو. بندہ تو کروڑ پتی بھی ہو، آپ میرے سے زیادہ صاحب معرفت ہے، کروڑ پتی بھی ہو، اس کو 5,000 کا 10,000 کا لاکھ روپے کا لفافہ تو وہ چھوڑے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا. شکریہ یار، اللہ خوش رکھے. ایک بندہ لفافے کو ہاتھ نہیں لگا رہا، تھوڑا سا اس کا درد محسوس کرے. میں کیوں کہہ رہا ہوں، حالانکہ تھکوں گا میں، پیٹرول میں لگا کے آؤں گا، ٹائم میں دوں گا، سارا کچھ میں کروں گا. کیوں چاہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ میرے خون پہ قرض ہے. اسی کی خاطر میں مومنین کو، بانیان کو گزارش کرتا ہوں یار میں بن کے نہیں، ہم بن کے امام کے لیے کچھ کر جائیں. بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں سید کیا یہ ممکن ہے ہم کر سکتے ہیں؟ اگر ہم کر نہ سکتے ہوتے تو ہمیں قرآن
बार बार ना पढ़वाया जाता। ये कुरान में क्या लिखा है? मैंने कहा पढ़ के देखिए, एक नबी पे आग बुलंद है, परिंदा अपनी छोटी चोंच में पानी का कतरा लेके बुझाने के लिए से निकला। किसी ने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो? कहा नबी पे आग बुलंद है। कहा शोले देखो, आसमान से बात कर रहे हैं, और अपना कतरा देखो। उसने कहा इसमें कोई शक नहीं, कतरा बहुत छोटा है, आग बहुत ज्यादा है, तो फिर जा क्यों रहे हो? नाम तो वफादारों में आ जाए। सैयद हमारे बुनियादी फराइज हैं, हमारे खूनों पे कर्ज है। मवाली हैदर करार जितने भी हैं, उम्मत हमारे साथ चलती है तो खुदा इनका भला करे। ये जिम्मेदारी सबसे ज्यादा सादात की। इनको कलमा पढ़ाया, घोड़ियों पर चढ़ के, पहले था इनको कम से कम मुसलमान तो बनाओ, अब हमारे खून पे कर्ज है, इनको साहिब ईमान तो बनाओ। पहले तो इन्होंने कलमा पढ़ा, वो कलमा पढ़ के इन्होंने समझ लिया बस कलमा पढ़ लिया इसका मतलब हमने हक अदा कर दिया। नहीं, इनको साहिब ईमान बनाओ ताकि कुरान इनसे मुखातिब होते हुए कहे या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो हुजूर अभी वक्त है और हमने बहुत कुछ करना है, तो आइए मिलके इमाम के लिए करें अपनी जिंदगियों में। और जब वक्त खत्म हो गया फिर कब्र में 9 दफा कुरान में काश 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 काश, फिर कुछ नहीं हाथ आना, काश 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 मैं कर लेता, काश नहीं, अभी है, हिम्मत भी है, सेहत भी है, सरकार का सदका लगाने की तौफीक भी उनकी तरफ से अता है। गाड़ी नहीं तो बसों पे जा सकते हैं, बस से नहीं तो पैदल जा सकते हैं, हर चीज का अभी है तो कुछ कर लें। और मैं एक छोटी सी बात का और इजाफा करता हूँ, फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। सैयद हमने जितनी भी अदादारी की, पुरसदारी की, इबादत हमने कोई भी तर्क ना की, साहिब इस्तात हमने हज भी किया, हम ज़ियारत मुक़द्दसा मकामात भी गए, लेकिन सैयदज़ादा अगर हमें मार्फत इमाम नहीं तो हमारी सारी चीज़ों का कोई कमाल नहीं आएगा। सही बात। क्या करें, गल वेले दी फल मौसम था। सही बात। ये दौर की बात है जिस बात में बैठे तौक की तरह हमारी गर्दनों पे वाजिब नहीं हो जब हकूक़ साहिब समान अजल्लाह ताला। तो बस यही गुजारिश करना चाहूँगा, और कुछ आप फरमाना चाहें तो बिस्मिल्लाह। सैयदज़ादा मैं गया हूँ, मुझे ज़ियारत करवाइए, बादशाह का ताज लगाऊंगा। तो भाई सैयदज़ादा हैं तो कहते हैं अंदर जाए, मैंने कहा मेरी औकात जी। मैं सैयदज़ादा ज़ियारत पे भी गया हूँ, मुर्शिदाबादी मैं ख़याम में नहीं गया जी। बंदे को अपनी औकात का पता होता है। अपने वक्त के इमाम बादशाह शहंशाह के लिए जब भी नमाज फजर अदा होती है तो मौला के ज़हूर के लिए 2 रकात में पढ़ता हूँ, और लोगों को भी कहता हूँ कि, और हर दुआ से पहले इमाम ज़माना की दुआ मौला फरमाते हैं कि अगर हमें इस दुआ की मार्फत का अंदाज़ा हो जाए तो सारी दुआएं छोड़ के यही दुआ मांगना शुरू करो। इसके ज़्यादा एक और गुजारिश है कि जैसे आप तरतीब बना रहे हैं कि जिनका मौला का दिया हुआ रिज़्क़ है और वो ऐसी जगह पे खर्च हो के हमें पता हो कि वक्त के इमाम के लिए खर्च हो, एक सफ़र में आप जाते हैं तो उसमें अगर ऐसा मुमकिन है कि हम भी आप इधर गाड़ी लेकर आ जाएं वही आपको लेने के लिए, और 230 का उसमें वो आपका ही हिस्सा है, वो कोई आप पे दैन नहीं करना, हमें इधर छोड़ भी जाएंगे लेने आएंगे भी। वो मोहब्बत होती है कि एक मेहमान होता है, आपको बहुत प्यारा होता है और ख़ास होता है। जैसे मुरीदीन अपने सादात को, पीरों को लेने जाते हैं तो हम अपने वक्त के इमाम के सिपाही को लेने नहीं जा सकते। ऐसा अगर थोड़ा सा मुझे गुजारिश, आप वो बड़ी बात की आपने, मैं दिल की अता गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। मैं इस पे छोटा सा जुमला कहूँगा, अभी आपका हिम्मत दे रहे हैं ना, आ रहा हूँ, अगर वो अमर फरमाएंगे तो मैं आपको और वही, मुझे पता है आपका पैसा इतना मौला की रजा के लिए, मेरा नहीं, मैं कुछ नहीं लेके आया, मौला का ला रहे हैं, और वो जहाँ पे खर्च होना है वहाँ हो जाए। आप जितना हम जो टाइम जितना पेट्रोल मेरे ऊपर लगाना चाह रहे हैं ना, वो आप थोड़ी कोशिश करके गाँव फिरे जी, छुट्टी वाले दिन निकले, दोस्तों को लेकर निकले, अभी हम आ रहे हैं, तैयार है, 11 बजे 12 बजे 1 बजे आ रहे हैं, बैठ, हाँ जी कैसे आए, बादशाह का तारुफ कराए, तारुफ कराने के बाद क्या ख्याल है, ये बात हक है जी, हक है, मैं अपने भाई को बुला रहा हूँ, आप लोग तैयार हो जाओ, 100 150 200 400, वो जी पीर साहब, वो जो आपके भाई आ रहे हैं वो उनको हमारे पास तो नियाज नहीं देने को, उनको कहो मेरा भाई भिखारी खानदान से नहीं है, नजरिल्ला नियाज़ हुसैन खाएगा जो पका के बैठे हो, फीस लेगा क्योंकि उसके पास अली बरह फरोख्त नहीं है, बस आप 200 400 बंदे इकट्ठे करो, मैं अपने भाई को लेके आऊँगा, और फिर मेरा भाई 40 मिनट 50 मिनट इमाम वक्त पे खिताब करके आपके
20-30 منٹ سوال بھی لے گا جو امام وقت پہ ہوں گے تاکہ آپ کے اندر ذہن کے بند جو چیزیں ہیں وہ جی، کھل وہ جائیں, کھل جائیں. آپ کا بھی عشق امام کی طرف اور بڑھ جائے, پھر آپ کوئی نکل جائے. اور جی دن میں بتاؤں گا, بس آپ تیار رہنا. اور جی وہ کس ادھر سے اجازت لینی پڑے گی, کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ڈیرے میں بیٹھ جائیں گے, کسی گھر میں صحن میں بیٹھ جائیں گے. مولا کی وہ ہم نے کون سا ادھر اتنی بڑی شامیاں دریاں منگوانی ہیں, آپ وہاں بس سارے بیٹھ جائیں گے, نیچے پرالی ڈال کے بیٹھ جائیں گے, مولا کی بات شروع کر دیں. جی جی. اچھا جی, وہ میں آیا تھا آپ کے علاقے میں افسوس کرنے, وہ آپ کے بزرگ جو دنیا سے گئے. ہاں بسم اللہ, فاتحہ پڑھ. اچھا ماشاء اللہ بڑے عزادار گھرانے سے آپ سب تعلق رکھتے ہیں, کیا خیال ہے آپ کے والد کی, آپ کے دادا کی, آپ کے رشتے دار کی بلندی درجات کے لیے کہ محفل نہ کرا دیں؟ اچھا جی وہ کس طرح, وہ تو ہمارے پاس پیسے نہیں, فصل آئے گی, پیسہ اکٹھا ہوگا تو برف پکائیں گے پڑھا. نہیں, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, اکٹھے ہو جانا, دن میں بتاؤں گا. اور پیر صاحب تیرا بڑا شکریہ, تیری بڑی مہربانی. ہم اسی طرح ورکنگ کریں, ورکنگ کر کے اکٹھی کر لیں. جب 4-5 مجھے کہیں سید میں یہ 4-5 گاؤں میں نے اکٹھے کر لیے, 20 کلومیٹر کو, 10 کلومیٹر کو, 5 کلومیٹر کو, 9 کلومیٹر یا 50 کلومیٹر کو میں نے اکٹھے کر لیے. سید میں 5 بانیوں کو بھیج رہا ہوں, صرف آپ کو حوصلہ افزائی کی خاطر آپ کے پاس دعوت دینے آئے. دن میں نے سلیکٹ کر لیا, تو بسم اللہ آپ وہ دن کسی کو نہ دیجیے گا, ہمارے پاس آئیے, میں آ گیا. وہ ہم نے مہینے ڈیڑھ میں ورکری کر کے ہم نے کام کر لیا, پھر ہم اور جگہ ٹچ کریں گے. صحیح بات ہے, اتنی سی بات, دین کی بات ہے, دین کی بات ہے, کیا بات ہے, خدمت ہے اپنے وقت کے امام کے لیے, اور نصرت ہم کیا. اور سید زیادہ بس ایک چھوٹی سی بات اور کرتا ہوں, پھر سب ذرا غور فرمائیے گا, آپ سب بیٹھے ہو, جس دن اس قوم کو, ریت امام کو انتظار سمجھ آ گیا, میں اپنے امام کو گواہ بنا کے اس امام کے نظام میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, اس دن شیعہ قوم گناہوں سے ہٹ جائے گی. بے شک, اور جس دن گناہوں سے ہٹ گئی, آپ یقین کیجئے پھر وہ کہے گا 10 کی دے چاہیے. خدا بندے سے خود پوچھے, بتا دیں. اور اگر ہم نے کسی کو گناہوں سے بچا لیا اور امام کی طرف راغب کر گئے, سید ہمیں اندازہ ہی نہیں ہمارا مقام امام کی نگاہ میں کتنا ہوگا. آئیے کچھ کریں, آئیے مل کے کچھ کریں. میرا بھائی آئے بیٹھے, یہ ہم سفر سے 10 سفر کی مجالس کی دعوت دینے, ابھی تو وقت بہت دور ہے, میں نے اس کو یہی گزارش کرنی تھی لیکن اچھا ہوا یہ بیٹھ گیا. ابھی اس نے ساری باتیں سنی ہیں, امید ہے کہ ابھی یہ مجلس کی دعوت کے لیے نہیں آیا, اب یہ انشاءاللہ مل کے ہمارے جتنے بھی ایک ہے, 2 ہے, 10 ہے, 50 ہے, 100 ہے, 500 1000 کرتے 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 ایک میرا دل مانتا ہے. بس ایک بات اور کرتا ہوں اور پھر میں آپ کی سنتا ہوں. میرا دل مانتا ہے جب واقعی خلوص کے معیار پہ ہم سب پورے اتر بیٹھے, انشاءاللہ سچے دل سے خط لکھیں گے. سب کچھ ہمارے پاس ہے, ایک آپ ہی نہیں. جس دن ہم نے خط لکھا, شاہ جی ایسا ہو نہیں سکتا, جو کوفے والوں کے جھوٹے خط پہ بلاوے پہ مدینہ چھوڑ سکتا ہے, وہ ہمارے سچے بلاوے پہ آ کیوں نہیں سکتا. سب کچھ ہمارے پاس ہے.